جب بھی حضرت صدیق اکبر کے سامنے اور جب بھی حضرت عمر کے سامنے آپ کے دور خلافت کی بات ہے، سرکار کی بات نہیں، سرکار کے ان نواسوں کی بات نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پچھلی پشت کے سرکار کے چچا جان حضرت عباس نظر آ جاتے، سواری سے نیچے اتر آتے۔ وقت کا امیر المومنین ہے اور زمانے بھر کے مسلمانوں کا سب سے بڑا، طریقت میں، شریعت میں، روحانیت میں سب سے بڑا امام ہے، اور مولا علی بھی جن کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور جن کی ہاتھ پہ مولا علی نے بیعت کی ہے، وہ بندہ اپنے دور حکومت میں پوری دنیا کے جس خطے میں مسلمان ہیں ان سارے مسلمانوں کا بادشاہ ہو کے اپنی سواری پہ سوار ہے، جب اس کو نظر آئے نبی پاک کے چچا جان آ رہے ہیں، سواری سے نیچے اتر جاتے، سواری سے نیچے اتر جاتے، اور پھر یہاں بس نہیں کرتے، یہاں بس نہیں کرتے، آپ کا عمل یہ تھا، جب تک حضرت عباس اپنا گھر، اپنی گلی کا رخ موڑ نہیں لیتے تھے، اس وقت تک حضرت صدیق اکبر اپنی سواری پہ بیٹھتے نہیں تھے، ان کی ادب میں کھڑے رہتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے کانوں سے سنا تھا کہ نبی پاک کے خاندان کا مقام کیا ہے، اپنے کانوں سے سنا تھا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کی عزت کیا ہے، یہ خاندان کیسا اعلیٰ ہے۔ اور یہی صورتحال صرف ایک صحابی کی نہیں تھی، صرف ایک ساروں کی یہ کیفیت تھی، لیکن ساروں کے پیار کی داستانیں وکھری ہیں، ساروں کی چاہتوں کے انداز وکھرے ہیں۔ تاریخ دمشق، امام ابن عساکر، بہت بڑا نام، 80 جلدوں کے اوپر کتاب ہے، امام ابن عساکر لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آ گیا۔ اب دیکھیے گا، میں نے عرض کیا تھا ان پاک لوگوں کی محفل ہو رہی ہو تو پھر اس کا تقدس بھی باقی ہونا چاہیے، پھر ذوق بھی سلامت ہونا چاہیے، پھر شوق بھی وہی ہونا چاہیے۔ تاریخ دمشق میں امام ابن عساکر لکھتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ میں نہیں کبھی گیا مدینہ منورہ میں نے نہیں دیکھا امام حسین پاک کو، میں جانا چاہتا ہوں، میں ان سے ملاقات کرنی ہے، میں کہاں ان کو تلاش کروں، میں کس سے ان کا ایڈریس پوچھوں، میں ملوں تو ان سے کیسے ملوں۔ اب ان کو بتایا جا رہا ہے، اور بتانے والا کون ہے؟ پتہ نہیں لوگ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ اے بندے، تو سیدھا چلا جانا مدینہ منورہ میں اور وہاں مسجد نبوی کے اندر داخل ہو جانا، تجھے جگہ جگہ نظر آئے گا لوگ وہاں حدیث رسول پڑھا رہے ہیں، تجھے جگہ جگہ نظر آئے گا لوگ حدیث رسول پڑھا رہے ہیں، پر جہاں سب سے بڑا مجمع ہوگا، نمبر 1 جہاں سب سے بڑا مجمع ہوگا، نمبر 2 اتنے مؤدب لوگ بیٹھے ہوں، اتنے مؤدب لوگ بیٹھے ہوں کہ ان کو یہ ڈر ہو ہم نے سر ہلایا تو کہیں پرندے اڑ جائیں گے۔ پرندہ بندے کے سر کے اوپر بیٹھا ہونا جی، تو بندہ تھوڑی سی حرکت کرے تو پرندہ اڑ جاتا ہے۔ فرمایا لوگ اتنے مؤدب ہو کہ جس کی محفل میں بیٹھے ہوں، جس کے درس میں بیٹھے ہوں، جس کے شاگرد بن کے بیٹھے ہوں، وہ امام حسین ہوں گے، وہ امام حسین ہوں گے۔ یہ لوگوں نے ان کا طریقہ بتایا۔ اور پھر امام پاک کا بھی انداز دیکھیں نا، امام پاک کی ساری باتیں ہم بیان کرتے ہیں تو یہ کوئی نہیں بیان کرتے کہ امام پاک استاد بھی تھے، امام پاک پڑھاتے بھی تھے، امام پاک قرآن اور حدیث کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے۔ امام پاک کا جو قرآن کے اوپر حدیث کے اوپر آپ کا جو ضبط تھا، جو کنٹرول تھا، جو حافظہ تھا، جو قرآن اور حدیث کی جزیات کے اوپر آپ کی نگاہ تھی، اس کا مثل کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضرت فاطمہ الزہرا سے آپ نے پڑھا، مولا علی المرتضیٰ سے آپ نے پڑھا، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ آپ کو سکھایا، ان کی مثل کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ جتنے بلند لوگ ہیں نا جی، جتنا ان کا ذکر بلند ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بڑے ہی بادب ہو کے بیٹھیں اور ہم ان کی محبت اپنے دل کے اندر پیدا کریں، چاہت پیدا کریں، اور اپنے آپ کو انداز میں لے کے آئیں کہ نہیں یار ہم ان کی محبت کیوں کریں، کیوں کریں محبت؟
چھوٹی جگہ کی طرف بندہ کوئی نہیں جاتا جب کسی بڑی جگہ کے اوپر اب ہو بندہ۔ ساسیتا کی حدیث میں ہے، جناب اسرائیل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک مجھے اجازت دے میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جا کے آپ کے نواسوں کی مقام اور مرتبے کی خوشخبری سنا کے آؤں۔ یار فرشتے کو کیا ضرورت ہے وہ عرش چھوڑ کے آنے کی؟ کیا ضرورت ہے؟ فرشتوں کو تو یہ چاہ تھا، یہ خوشی تھی کہ ہم جو ان کے مقام و مرتبہ کی باتیں ہم لے کے جائیں، میں لے کے جاؤں، میں لے کے جاؤں، وہ تو چاہ فرشتوں کو چڑھے ہوئے تھے۔ اور پھر ان کی محبت اور ان کی چاہت کا جو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انداز پیش کیا، اس کی مثال زمانے کے اندر نظر کوئی نہیں آتی۔ حضرت اسامہ بن زید، آپ یوں کہہ لیں سرکار کے گھر کے بندے۔ حضرت زید بن حارثہ وہی ہیں جن کو سرکار نے کہا تھا یہ میرا بیٹا ہے، یہ ان کے بیٹے ہیں، جو سرکار کے گھر میں رہے یہ ان کے بیٹے ہیں۔ رات کے وقت آئے، آپ سرکار کا انداز دیکھیے گا، رات کے وقت آئے اور سرکار سے کوئی بات پوچھی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چادر مبارک لی ہوئی تھی، چادر کے نیچے کچھ تھا، چادر کے نیچے کچھ تھا۔ تو جب بات مکمل ہو گئی، حضرت اسامہ چاہتے تھے دیکھنا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسامہ دیکھنا چاہتے ہو چادر کے نیچے کون ہے؟ یا رسول اللہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے چادر ہٹائی، ایک طرف امام حسن ہے اور ایک طرف امام حسین ہے، بات تو پوری ہو گئی۔ اب سرکار کا جو انداز ہے وہ دیکھیں۔ حضرت اسامہ جو گھر کے بندے ہیں، اگر صرف بات تک ہی رکھنی ہو، اگر بات تک ہی رکھنی ہو، یار اس کو نہیں پتہ چلنا یہ کون ہے، بس ٹھیک ہے بات ختم ہو گئی۔ سرکار نے دکھا دیا، ان کی آرزو تھی کہ میں دیکھوں نیچے کون ہے، سرکار نے چادر سائڈ پہ کر دی تو سرکار نے بتا دیا، پھر بس نہیں کی۔ سرکار نے فرمایا اب تو نے اس پیار والی تار کو چھیڑا ہے تو سن جا۔ سرکار فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں۔ اب وہاں پہ تو کوئی مثال فٹ بھی نہیں ہوتی، صرف سمجھانے کے لیے۔ مجمع بھرا ہو نا جی، سٹیج کے اوپر ایک بچہ بیٹھ کے خوبصورت قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، زمانہ کہے سبحان اللہ سبحان اللہ، اور وہ نکر پہ بیٹھا ہے ایک بندہ، وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ یہ میرا بیٹا ہے۔ ان اونچائی چڑھتے رہتے ہیں، میں لوگوں کو دساں میرا پتر جے، یہ زمانہ جس کو داد دے رہا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اسامہ یہ میرا بیٹا ہے۔ پھر یہاں پہ بس نہیں کی، فرمایا یہ میری بیٹی کا بیٹا ہے۔ یہ تعارف کروایا نا، بیٹیوں کا ذکر کوئی نہیں کرتے، لیکن جب بیٹی بھی زمانے سے جدا ہو، جس کا مقام بھی زمانے سے جدا ہو، جن کے مقام اور مرتبے کو اللہ پاک بیان کرے، اور مالک فرمائے زمانے کی ہر عورت کو سلوٹ ہے، ہر عورت کی عظمت ہے، لیکن یہ جو سرکار کی بیٹی ہے، شہزادی ہے، یہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ جتنی بھی جنتی ہیں، جتنی بھی کمال والی ہیں، ان کی سرداری جس کے سر کے تاج سر کے اوپر ہے یہ اس کے بیٹے ہیں۔ اور پھر بھی یہاں بات نہیں کی۔ اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صرف یہاں تک ہی بات کو ختم کر دیتے۔ اسامہ تم چاہتے تھے دیکھنا، میں نے دکھا دیا، ٹھیک ہے جاؤ، نہیں، سرکار کا کوئی وکھرا انداز ہے، پیار ہی بڑا ہے۔ جو چیز بہت پیاری ہو نا جی، بندہ کہتا ہے میں بار بار اس کا تعارف کراؤں، بار بار اس کا تعارف کراؤں۔ ایسی کوئی مہنگی شے لے لیے نا جی، کوئی بندہ گڈی لے لے مہنگی، تو نہ بھی لوڑ ہوئے تو پھر بھی پنڈ چکر مارتا رہتا، لوگوں کو مہاوا ہے میری گڈی جے۔ ہم تشبیہ نہیں دیتے، پر اللہ کے محبوب کے دیکھیں، ایک ایک صحابی کو بتا رہے ہیں۔ پھر سرکار نے فرمایا اللہ جو اس سے پیار کرے تو اس سے پیار کر، یا اللہ جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ۔ اب یہ بھی کوئی انداز ہے؟ یہ سرکار کا انداز، یہ ایک حدیث نہیں ہے، حدیثیں بھری ہوئی ہیں، سرکار کا وکھرا انداز ہے، پر اس انداز سے پیار مل جائے نا جی امام پاک کا تو وارے نیارے ہو جائیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر بیٹھے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، حضرت امام پاک تشریف لاتے ہیں،
پاؤں لڑکھڑاتے ہیں، عمر ابھی چھوٹی ہے، گرنے لگتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ میں بات کو روک کے آپ کو ایک بات اور سمجھانا چاہتا ہوں۔ میں یہاں پہ تقریر کر رہا ہوں، مثال کے طور پہ تقریر کر رہا ہوں، میرا بیٹا آئے، وہ گرنے لگے، کہ آپ لوگ نہیں اٹھائیں گے؟ وہ گرنے لگے، آپ لوگ نہیں اٹھائیں گے؟ تو صحابہ نہیں اٹھا سکتے تھے؟ سرکار نے ممبر کیوں چھوڑا؟ ممبر چھوڑنا آسان نہیں ہے۔ اللہ کی بات ہو رہی تھی، خطبے کی بات ہو رہی تھی، تعلیم و تربیت کی بات ہو رہی تھی، سرکار کہہ سکتے تھے صحابہ پکڑیے، نا 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 نا، یہ میں خود ہی کروں گا۔ سرکار نے خطبہ چھوڑا اور شہزادوں کو اٹھا کے ممبر کے اوپر آ کے لے گئے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یعنی یہ اگر آپ اس پیار کو دیکھیں نا، یہ زمانے سے وکھرا نظر آتا ہے۔ اور سرکار کہتے ہیں زمانے والوں سن لو، میں اپنی مرضی نہیں کرتا، میں مرضی کوئی نہیں کرتا، اپنی کسی کام میں بھی مرضی نہیں کرتا، میرا اللہ مجھے جو کہتا ہے میں وہی کرتا ہوں، میری مرضی نہیں ہے، سرکار کی مرضی۔ سرکار جو کریں گے وہ سنت بنے گا نا، وہ طریقہ بنے گا، وہ امت کے لیے حجت بنے گا، وہ امت کے لیے دلیل بنے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار دیکھیں شہزادوں سے کتنا ہے۔ ہماری کیفیت کیا ہے؟ راتی بچہ رو پوے تو اسی کہا کرمالی اٹھو نو دودھ پیا جلدی کر، ان بیخ کی مسئلہ نو اٹھ لو۔ ہم اپنے بیٹوں کو نہیں اٹھاتے، تو وہ بیٹے نہیں تھے، وہ نواسے تھے جو بیٹوں سے بڑھ کر تھے۔ اللہ کے محبوب نے ممبر چھوڑ دیا اور اٹھا کے لے آئے۔ ہزاروں مثالیں ایسی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، رات کا وقت ہے، یہ حدیثوں کی باتیں ہیں، کس سے کہانی کوئی نہیں، احادیث کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر میں رات کے وقت تشریف فرما ہے، امام حسن نے پانی مانگا، حضرت فاطمہ الزہرا موجود ہیں، نبی پاک کی مصروفیت آپ کے سامنے، نبی پاک کے کام آپ کے سامنے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں جب یہ آواز پڑی، سرکار خود اٹھے اور سرکار ابھی پہنچے ہیں پانی والی جگہ پہ، امام حسین کی آواز آ گئی کہ مجھے بھی پانی چاہیے۔ اللہ کے محبوب نے وہ پیالہ بھرا اور پہلے امام حسن کی طرف گئے تو بی بی پاک نے فرمایا ابا جی آپ کو حسین سے پیار نہیں؟ فرمایا پیار دونوں سے ہے، پر پہلے اس نے مانگا تھا، میں پہلے اس کو پلاؤں گا۔ یعنی آج سے عدل سکھا رہے ہیں، آج سے انصاف سکھا رہے ہیں، اور ان کو بتا رہے ہیں کہ ہم تو پانی پلانے میں بھی انصاف کو مد نظر رکھا ہے، آپ بھی ہمیشہ انصاف کو مد نظر رکھنا۔ اتنا پیار ہے سرکار کا۔ یہ نہیں کہا کہ بیٹی اٹھی اٹھ کے پانی نہیں مڑیا میں۔ سعادت ہوتی ہے نا جی اگر واقعی کیوں اللہ والا ہو، اللہ والا ہو، جسے لوگ کہتے ہیں اللہ والا، قرآن و حدیث کے اوپر عمل کرنے والا ہو، اس کے سامنے اس کے چاہنے والے طلباء بیٹھے ہوں، اس کے مریدین بیٹھے ہوں، محبین بیٹھے ہوں، وہ پانی مانگے تو ہر بندے کی آرزو یہی ہوگی کہ یار میں یہ سعادت حاصل کروں۔ اب میں نے مثال نہیں دینی، میں مثال سرکار کی تو کوئی مثل ہی نہیں نہ ہو سکتے۔ کوئی شیخ بیٹھا ہو، کوئی نیک بیٹھا ہو، کوئی صالح بیٹھا ہو، اس کے سامنے اس کے چاہنے والوں کا مجمع ہو، وہ کہے جی مجھے فلان چیز چاہیے، تو درد والے سارے ہی بھاگیں گے، یار یہ سعادت مجھے ملے، میں خدمت کروں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لیٹے ہیں، امام حسن پاک کہتے ہیں مجھے پانی چاہیے۔ سرکار کہتے کو نہیں کسی کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کہ اللہ نے ان سے بڑا کام لینا ہے، ان کا بڑا اعزاز ہے، ان کا بڑا مقام ہے۔ اور یار یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے جو چیز سرکار کو پیاری وہ اللہ کو پیاری نہ ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پھر حدیث رسول، حضرت امام حسن پاک اور حضرت امام حسین پاک کشتی کر رہے ہیں۔ سرکار نے چند چیزوں کی تعریف فرمائی ہے، ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کشتی، اس کی تعریف فرمائی اللہ کے محبوب نے کہ جسم مضبوط ہوتا ہے، کافروں سے جہاد کرنے میں مدد ملتی ہے۔ چند چیزوں کی تعریف، گھوڑا، یہ گھوڑے کی جو سواری ہوتی ہے اس کی سرکار نے تعریف فرمائی۔ یہ جو سویمنگ ہے یعنی تیراکی، اس کی اللہ کے محبوب نے تعریف فرمائی، اور فرمایا بلکہ یہ ایک کھیل کھیلو، یہ ایک کھیل سیکھو، اس کی طرف توجہ دو۔ حضرت امام حسن پاک اور حضرت امام حسین پاک کشتی کر رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن پاک کو کہتے ہیں حسین کو یہاں سے پکڑو، حسین کو وہاں سے پکڑو۔
وہ گر بتا رہے ہیں. اور اندازہ لگائیں اللہ کے بندو، جس کے استاد، جن کو جنگ حرب، جن کو لڑائی کے اصول اللہ کے محبوب سکھاتے ہیں، وہ کسی سے ہار سکتے ہیں؟ کوئی انہوں دی کدے کنڈ لگ سکتی ہے؟ یہی وجہ تھی نا، ان کو نہیں پتا تھا کوفے والوں کو، یار یہ تھوڑے سے بندے ہیں، اگر عورتوں کو ملا لیا جائے تو 100 کے قریب تعداد ہے، 22,000 بندہ ٹورن دی کے لوڑ سے. وہ جانتے تھے یہ عام مجاہد نہیں ہے، یہ وہ ہیں کہ جو تنے تنہا ہزاروں کا مقابلہ کرنے والے ہیں، تنے تنہا ہزاروں کا مقابلہ کرنے والے ہیں. یہاں سے ان کا مقام دیکھیں، رتبہ دیکھیں، عہدہ دیکھیں. لڑنے والے تقریباً کوئی 100 کے قریب ہیں یا 72 کے قریب ہیں. سامنے مقابلے والا 100 ہو جاتا، 200 ہو جاتا، 1000 ہو جاتا، 2000 ہو جاتا، لیکن زمانے نے کبھی ایسا رنگ دیکھا 22,000 بندہ مقابلے کے لیے سامنے کھڑا ہو. وہ جانتے تھے یہ حیدری شہزادے ہیں، یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور نظر ہیں، یہ سیدہ طیبہ طاہرہ کے لخت جگر ہیں. یہ ان سے لڑنا کوئی عام کام نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، اے حسن ایسے پکڑو، اے حسن حسین کو ایسے پکڑو. بی بی پاک فرماتی ہیں، ابا جان آپ حسن کو بتا رہے ہیں، حسین کو نہیں بتا رہے. فرمایا بیٹی وہ دیکھو جبریل اس کو بتا رہا ہے. ان کی شان ہم پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. اور یہ بھی صحیح حدیث کی بات ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر سے گزرے، قریب سے شہزادوں کی رونے کی آواز آئی. سرکار نے کیا بولا؟ پنجابی میں کہیں تو اس کا اپنا مزہ ہے. میں کنی واری آکھیا انہوں نہ رون دیا کرو، میں کنی واری آکھیا انہوں نہ رون دیا کرو، یہ جدو روندے نے میرا دل روندا ہے، انہوں نہ رون دیا کرو. بی بی پاک نے فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بچے اپنی وجہ سے رو رہے ہیں، فرمایا نہ ان کو نہ رونے دیا کرو. اتنا گوڑا پیار ہے، اتنا اعلیٰ پیار ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے محبت اور عقیدت کی وہ داستانیں رقم کی، زمانہ جس کی مثال ہی نہیں دے سکتا. اب جو روایت بیان کر رہا ہوں، اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کیا بات ہے، کیا پیار تھا، کیا محبت تھی. آج کس بندے کا تھوڑا سا سٹیٹس ہو نا جی، تو وہ گھر کے اندر بھی اپنا سٹیٹس برقرار رکھتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ مبارک زمین پر لگائے. ہم اس کو کوئی مثال دے ہی نہیں سکتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ مبارک زمین پر لگائے اور سرکار کے گھٹنے لگے ہوئے ہیں. اب جو کیفیت بنی وہ آپ کے سامنے ہے. یہ کیفیت کبھی کسی نے بنائی ہو اپنے نواسوں کے لیے. اور سرکار کا مقام دیکھیں، اور پھر دونوں شہزادے اوپر ہیں، اور سرکار کیا کہہ رہے ہیں؟ اے حسن سواری کیسی ہے، اے حسین سواری کیسی ہے. یہ کیفیت، یہ پیار کا انداز دیکھیں. ان کے لیے ہر چیز ہی قربان ہے، کوئی وکھرا ہی پیار ہے ان کے لیے، زمانے بھر سے وکھرے اعزاز ہیں ان کے لیے. اور یہی وہ وجوہات تھی جس کی وجہ سے صحابہ کرام جب ان شہزادوں کو دیکھتے تھے تو ہر قانون توڑ دیتے تھے. وہ لوگ کہ زمانہ جن کی مثال دیتا ہے کہ قانون کے بڑے پکے ہیں، لیکن ہم نے ان کو قانون توڑتے ہوئے دیکھا. ان کے لیے حضرت عمر جیسا بندہ قانون کا کتنا پاسدان ہے. بخاری مسلم کے اندر یہ حدیثیں ہیں، لائن لگی ہوئی ہے، صحابہ کی لائن لگی ہوئی ہے. جب آپ نے دیکھا کہ شہزادے لائن میں، فرمایا نہیں، لائنہ لوکاں واسطے نے، تواڈے واسطے نہیں. پتہ نہیں لوگ کہتے ہیں کیا ہو گیا ہے لوگوں کو. یہ صحابہ کا انداز ہے جنہوں نے ڈائریکٹ سرکار سے دین سیکھا، اور جن کی امامت اور جن کی کرامت اور جن کی بزرگی اور جن کی عادلیت کے ہم چرچے کرتے ہیں زمانے بھر میں. یہ ان لوگوں کا عدل ہے. لائنیں چھڑوا دی، فرمایا نہ لائنیں جدا کر دو، یہ لائنوں کے لیے تھوڑے ہیں. اور وہ آگے حدیث آپ سارے جانتے ہیں،
حضرت عمر نے کیسا پیارا جواب دیا، فرمایا نہ لائنیں نہیں ان کے لیے، باقیوں کے لیے لائنیں ہیں. تو پھر آپ ان کو ڈبل دیتے ہیں. اور پھر یہ بات جتنی بار کی جائے اتنی بار اس کا مزہ وکھرا ہے، اور اس کے اندر جو حسن ہے وہ الگ ہے. حضرت عمر سے آپ کے شہزادے پوچھتے ہیں کہ ابا جان شہزادوں کو ڈبل دیا. اچھا یہ تنقید کے لیے نہیں تھا، ہمیں جو سمجھ آتی ہے تنقید کے لیے نہیں تھا، یہ راز کھولنے کے لیے تھا کہ لوگوں کو راز کھل جائے، لوگوں کو حقیقت کا پتہ چل جائے. اگر وہ سوال نہ کرتے تو یہ راز ہی رہ جانا تھا. حضرت عمر سے پوچھا کہ ابا جان مجھے آپ تھوڑا دیتے ہیں، ان کو ڈبل دیتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر نے جو جملے بولے زمانہ اس کا گواہ ہے، کہا تم ان جیسے ہو، اپنے بیٹوں کو کیا تم ان جیسے ہو، اور پھر پورا خاندان بیان کر دیا. بخاری مسلم کی حدیث سے پورا خاندان بیان کر دیا. کہا ان کے باپ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے داماد علی المرتضیٰ ہیں، ان کی ماں سرکار کی بیٹی فاطمہ الزہرا ہیں، ان کے نانا سید المرسلین ہیں. تیرے کون ہے؟ تیری ماں کون ہے؟ تیرا باپ کون ہے؟ تیرا نانا کون ہے؟ حتیٰ کہ پھوپھیوں کی بات کی، چاچاؤں کی بات کی، پورا خاندان بیان کر دیا. کہا ان کے خاندان جیسا تیرا خاندان ہے؟ آپ کہیں گے نہیں یہ تھوڑا کچھ زیادہ ہو گیا ہے. اب قرآن بھی اس چیز کا حیا رکھتا ہے، صرف حدیث کی بات نہیں ہے. یہ نسبت کا بڑا کمال ہے، بڑا کمال ہے. قرآن مقدس ہم پڑھیں، سورہ کاف ہم پڑھیں، حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کا واقعہ ہم پڑھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ جو دیوار گر رہی ہے، آپ پہنچ گئے ہوں گے، یہ جو دیوار گر رہی ہے اس کو تعمیر نہ کریں، اس شہر والوں نے ہماری مہمان نوازی کوئی نہیں کی. حضرت خضر نے کہا نہیں، ہم نے دیوار تعمیر کرنی ہے. کیوں تعمیر کرنی ہے؟ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے وَقَانَا ابوہما صالحا، ان بچوں کی وجہ سے نہیں ہم نے کرنی، ان دونوں کا باپ بڑا صالح تھا، ان کا باپ بڑا صالح تھا. مفسرین نے لکھا ہے ان کا باپ نہیں تھا، دادا نہیں تھا، پردادا نہیں تھا، وہ جو تیسری نسل میں جا کے ان کا باپ بنتا تھا نا جی. اور بعض نے تو 40ویں پشت کے اندر لکھا ان کا جو باپ تھا وہ نیک تھا، اللہ نے اس کی نسبت کی وجہ سے اس کے نیچے خزانہ تھا، ان بچوں کا خزانہ محفوظ کر دیا. یہ قرآن ہے. اب اس کا بندہ انکار کون کرے گا؟ نسبت کہاں تک اثر دکھا رہی ہے، بچوں کا تو کردار ہی کوئی نہیں. اور اللہ کے بندو، یہ بخاری مسلم کے حدیث آپ ساروں کے حفظ ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ امام حسن کے بارے میں فرمایا، امام حسین کے بارے میں فرمایا یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. جتنے بھی جوان اس دنیا سے جائیں گے، اس کے بارے میں اور بھی احادیث ہیں جو حضرت صدیق اکبر کے مقام کو واضح کرتی ہیں. جتنے بھی اس کائنات میں جوان لوگ مریں گے، جتنے جوان لوگ مریں گے ان کے سردار. تو یہ عقیدہ ہے. یہ مقام و مرتبہ آپ نے کب دیا سرکار نے؟ جب آپ لمبی تہجدیں پڑھتے تھے، جب آپ بڑے جہاد کر کے آئے. نہیں، آپ کی تو عمر اس وقت 6-7 سال کی ہوگی. تو یہ نسبت تھی، یہ مقام و مرتبہ تھا، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں ہونے کا شرف تھا. اور کل جو آپ نے داستان رقم کرنی تھی یہ ان کی وجہ سے تھا. تو یہ جو قرآن سے بھی ہم نے بات کی وَقَانَا أَبُوهُمَا صَالِحًا، اللہ نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا کہ یہ جو دیوار آپ تعمیر کر رہے ہیں یہ گرنے والی ہے، آپ تعمیر نہ کریں، اس شہر والوں نے ہماری خدمت کوئی نہیں کی. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اس دیوار کے نیچے سونا ہے، اس کی ملکیت 2 معصوم چھوٹے بچوں کی ہے. ان کا باپ جو تھا وہ بڑا صالح تھا، اوپر والا جو باپ تھا وہ بڑا صالح تھا. اس باپ کی نیکی اس کے بچوں کے اندر آئی، جو نبیوں کے سلطان ہیں ان کی نیکی امام حسین تک نہیں پہنچ سکتی، امام حسن تک نہیں پہنچ سکتی. تو یہ نسبت کا اسلام کے اندر بڑا معیار ہے. یہی وجہ تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس وقت آپ کے پاؤں مبارک اپنی پگڑی سے صاف کیے، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ امام پاک آپ کی جو شانیں میں نے سنی ہیں، آپ کی جو شانیں میں نے سنی ہیں، اگر زمانے والے جان جاتے آپ کے قدم زمین پہ نہ لگنے دیتے اور آپ کو کندھوں پہ اٹھا کے رکھتے، آپ کو کندھوں پہ اٹھا کے رکھتے.
اور پھر یہ ایک روایت نہیں ہے، یہ سارے صحابہ کے انداز وکھرے ہیں، جذبات وکھرے ہیں، ان کی عقیدتیں جدا جدا ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ ان کو راضی کریں گے تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوں گے، ان سے پیار کریں گے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوں گے، ان کو خوش کریں گے تو اللہ کی رضامندی آئے گی۔ اسی لیے تو سرکار نے فرمایا تھا یا اللہ جو ان کا دشمن ہے تو ان کا دشمن بن جا، یا اللہ جو ان کو پیار کرتا ہے ہر اس بندے سے تو اپنا پیار کر۔ تو یہ کوئی چھوٹے لوگ نہیں تھے، تو ان کا ذکر عام ذکروں کی طرح نہیں کرنا چاہیے، وہ کوئی ایک لمحہ محدود وقت تک ان کی یاد نہیں سینے میں ہونی چاہیے۔ جس کا تعلق رسول پاک سے ہو گیا، جس کی نسبت رسول پاک سے ہو گئی، ان نسبتوں کا حیا کرنا چاہیے، ان نسبتوں کی پاسداری کرنی چاہیے۔ اسلام صرف اور صرف عبادت کا نام نہیں ہے، اسلام کا بہت بڑا حصہ صرف اور صرف ماننے کا نام ہے۔ وہاں عقیدہ اس کے اندر عمل کا دخل نہیں ہے، عمل کا ایک اپنا مقام ہے، عمل بھی ہے، علم بھی ہے، معلومات بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، عزم بھی ہے، ہر جگہ اپنا اپنا مقام رکھتی ہے۔ لیکن ان کی محبت، ان کی چاہت یہ دل سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت قرآن کے ساتھ ایسے جڑے ہوئے ہیں، قرآن کے ساتھ ایسے لگے ہوئے ہیں کہ قیامت کے دن تک یہ قرآن کے ساتھ ہی لگے ہوں گے، قیامت تک یہ قرآن کے ساتھ جڑے ہوں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث پاک ہے صحابہ دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں اور ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ان کا دامن مضبوطی سے تھام لینا، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ان کا دام بخاری کی حدیث۔ اور پھر ایک مقام پہ اللہ کے محبوب نے فرمایا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو ہم اس کی تطبیق کیسے دیں؟ کوئی ایسی بات نکلے کہ دونوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے۔ ایک جگہ پہ سرکار فرماتے ہیں میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور دوسری حدیث ہے دونوں بخاری کی، دوسری کیا ہے میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فرمایا ان کو مضبوطی سے تھام لو، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، زمانہ ادھر سے ادھر ہو جائے ان کو مضبوطی سے تھام لو، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ سمجھ کیا لگی کہ کوئی ایسا جملہ ہو ان دونوں دوسروں پہ عمل ہو جائے۔ فرمایا کہ ایسا بندہ ہو، ایک تو قرآن کی بات تو واضح ہو گئی، پھر ایسا بندہ جو میری اہل بیت سے بھی ہو اور وہ میری سنت کے ساتھ بھی لگا ہوا ہو، میری سنت کے اوپر بھی اس کا عمل ہو۔ تو فرمایا یہ دو چیزیں تم کر لو، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ بڑے بڑے جنجالہ آئیں گے، بڑے بڑے زلزلے آئیں گے، بڑے بڑے معاملات خراب ہوں گے، پر ایسے کر لو کامیابی ہو جائے گی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک سنیں۔ کسی غزوے میں جانے کی تیاری ہے، امام حسن پاک کی، امام حسین پاک کی رونے کی آواز آئی، حدیث کی بات۔ پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ بتایا ان کے رونے کا سبب یہ ہے کہ پیاس کی شدت ہے، پانی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب صحابہ سے کہہ رہے ہیں ہے کسی کے پاس پانی؟ صحابہ نے اپنے وہ کٹورے دیکھنے شروع کر دیے، اپنی مشقیں دیکھنے شروع کر دی، پانی کوئی نہ ملے۔ بندے کو بھیجا کہ جاؤ جلدی کرو پانی لے کے آؤ، پانی دور فاصلے پہ تھا۔ اللہ کے محبوب کی حدیث ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں حدیث ہے، سرکار نے فرمایا ایک شہزادے کو مجھے دو۔ بی بی پاک سے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ شہزادہ لیا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مقدس زبان ان کے منہ میں ڈال دی۔ وہ اللہ کے بندو یہ بات ہم نے وہ کر دی، آپ نے سن لی، بس اسی طرح چلے گئے؟ نہ وہ یہ زبان ہے، حضرت علی کی آنکھوں میں آشوب چشم ہو جائے، اس کا ہلکا سا اشارہ آنکھ پہ لگے آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی حضرت ایک رافع یہودی کو قتل کرنے کے لیے گئے، ان کی پنڈلی ٹوٹ گئی، پنڈلی ٹوٹ گئی، اللہ کے محبوب نے اپنا لعاب دہن لگایا، پنڈلی ٹھیک ہوگی، آپریشن کی ضرورت نہیں۔ ایک جنگ کے دوران ایک صحابی کا ڈیلا نکل کے باہر آ گیا، انہوں نے تڑی کے اوپر ڈیلا رکھا ہوا تھا، اللہ کے محبوب نے لعاب دہن لگایا، ان کا ڈیلا ٹھیک ہو گیا۔ ان شہزادوں کا مقام کیا ہے جنہوں نے ڈائریکٹ وہ زبان چوسی؟ اور اللہ کے بندو جو ان کی ملکیت ہے،
ان کی بات نہیں ہو رہی. ان کی جو ملکیت ہے حوض کوثر جس کے یہ مالک ہیں، اس کے بارے میں فرمایا صحیح حدیث میں، بخاری مسلم کے اندر یہ حدیث ہے، حوض کوثر کا ایک جام جو بندہ پی لے گا نا جی، جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی. وہ دن کنے چیر دا؟ 50,000 سال دا دن نے، 50,000 سال دا. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں حوض کوثر کا ایک جام جس نے پی لیا 50,000 سال ان بھوک نہیں لگنی. تو جنہ نے انہاں مار، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فرائض کی ادائیگی کے بعد، فرائض کی ادائیگی کے بعد جس بندے نے نفلوں میں اتنی کثرت کی، اتنی کثرت کی، ایک لمبے پیریڈ تک اس نے نفلی عبادت کی، ہم اسے اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، ابھی یہ حدیث چل رہی ہے. فرمایا جب ہم اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں جن سے وہ پکڑتا ہے، ہم اس کی آنکھیں بن جاتے ہیں جن سے وہ دیکھتا ہے، ہم اس کے پاؤں بن جاتے ہیں جن سے وہ چلتا ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. ہم اس کے کان بن جاتے ہیں جن سے وہ دیکھتا ہے. اور یہاں حدیث ختم نہیں ہوئی. فرمایا اگر ان بندوں میں سے وہ بندہ کسی بات پہ قسم اٹھا لے، اللہ کا فرمان ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، رسول پاک کا فرمان نہیں ہے، سرکار تو راوی ہیں، بخاری کے اندر ہے، اللہ کا فرمان ہے. فرمایا وہ بندہ کسی بات پہ قسم اٹھا لے، اللہ نے فرمایا ہم اس کی بات کو ضرور پورا کرتے ہیں. وہ امام حسن امام حسین کے اندر یہ کوالٹی کوئی نہیں. یہ تو اولیاء کی شان اللہ نے بیان فرمائی ہے، ان کا مقام کیا ہے. وہ میاں صاحب نے فرمایا تھا قوت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائی. حقیقت تو یہ تھی. تو یہ ان کا مقام و مرتبہ، یہ ان کی عظمت، یہ ان کی رفت. امام پاک خاموش ہو گئے، پھر امام حسن کو لیا، امام حسن کو لیا، ان کے ساتھ بھی ایسے معاملہ کیا. تو یہ جن کی پرورش اتنی قوت سے ہو رہی ہے، اتنی شان اور اتنی عظمت سے ہو رہی ہے، تو ان کے مقام و مرتبہ کو کوئی ماپ سکتا ہے، کوئی تول سکتا ہے، کوئی جان سکتا ہے؟ یہی وجہ تھی صحابہ کرام ہر چیز سے ممتاز کر کے، جدا کر کے، الگ کر کے ان کو دیکھا کرتے تھے. اور حقیقت میں، صرف باتوں میں نہیں، حقیقت میں ان کے راہ میں اپنی پلکیں بچھایا کرتے تھے. اور یہ حدیث کی بات ہے، حدیث کی بات ہے. جس وقت حضرت امام حسن پاک تھے، حضرت امام حسین پاک تھے، سرکار کا دور خلافت گزر گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، حضرت صدیق اکبر مسلمانوں کے امیر المؤمنین بنے. تو بچے ہوتے ہیں. جب انہوں نے دیکھا اس منبر کے اوپر رسول پاک بیٹھا کرتے تھے، تو یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ کسی خطیب کی بات نہیں، حدیث کی بات ہے. انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے نانا جی کا ہے. آپ نے منبر پر اپنے ساتھ ہی بٹھا لیا. حضرت علی پاک فرمانے لگے بعد میں کہ آپ پریشان نہ ہوئیے گا، میں نے ان کو نہیں سکھایا، آپ کے دل میں بات نہ جائے کہ میں نے ان کو کہا ہوگا کہ آپ جا کے یہ بات کہیں. حضرت صدیق اکبر نے پتہ کیا کہا بچے بات تو درست کرتے ہیں، یہ تو انہی کا ہے، یہ تو انہی کا ہے. ایک بار حضرت عمر نے فرمایا تھا میرے سر پر جو بال ہیں وہ آپ نے اگائے ہیں. عرب کے اندر یہ محاورہ بولا جاتا تھا کہ میرے سر کے اوپر جو عزت کا تاج ہے وہ آپ نے رکھا ہے. اس سے بھی بڑا جملہ بولا کرتے تھے. وہ حضرت عمر نے کہا میرے سر کے اوپر جو بال ہیں وہ آپ نے اگائے ہیں، یعنی مجھے جو عزتیں ملی ہیں وہ آپ کے نانا جی کی وجہ سے ملی. مجھ سے تو 10 اونٹ لائن میں نہیں لگتے تھے، میرا باپ مجھے مارا کرتا تھا. یہ عزتیں اگر ملی ہیں تو آپ کے نانا جی کے قدموں میں لگ کی عزتیں ملی ہیں، تو ہم تو آپ کو سلوٹ کرتے ہیں. تو ان کا جو مرتبہ جس نے مانا. اب یہ ساری حدیثیں اور ساری روایتیں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم ان ہستیوں کو، ان کے ذکر کو، ان کے مقام کو معمولی نہ سمجھیں، اور نہ ہی ہم رسم کے لیے یہاں آئیں کہ نہیں یار یہ رسمی محفل ہے، یہ ایک رسمی محفل ہے، محفل ختم ہو گئی، محفل ختم ہو گئی، بس ٹھیک ہے.
اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کو چوما بھی کرتے تھے، سونگا بھی کرتے تھے۔ ہے کوئی بندہ جو سونگے؟ سرکار فرمایا کرتے تھے جنت دنیا کے اندر میرے لیے یہ جنت کے پھول ہیں، یہ دونوں میرے لیے پھول ہیں، جنت دنیا کے اندر رہ کے ایک ایک لمحہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جانے نہیں دیا۔ یا اللہ پاک یہ میری اہل بیت ہیں، چادر کے اندر لے لیا، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، چادر کے اندر لے لیا، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، یا اللہ تو ان کو بڑا ہی پاک کر دے، یا اللہ ہر ان سے رنجش دور کر دے، ہر رجس ان سے دور کر دے، ہر رجس ان سے دور کر دے، ہر ناپاکی ان سے دور کر دے، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے۔ اب یہ جو جتنا پیار تھا، جتنی محبت تھی، وہ صحابہ کے سامنے تھی۔ اچھا بڑے بڑے لوگ ہیں وہ پیار کرتے اپنے بچوں سے، پر لوگوں کے سامنے نہیں کرتے۔ تقاضا بھی یہی ہے کہ یار پیار کرنا ہے تو تسی کرو، لوگوں نے وہاں دی کی لوڑ۔ لیکن یہاں پہ ایمان اور عقیدے کی بات تھی، یہاں بتانا مقصد تھا کہ ان کی محبت عقیدہ کی جڑ ہے، عقیدہ کی ضرورت ہے۔ ایک بندہ ایمان کے اعلیٰ درجے پہ ہو، ان کا پیار نہ ہو، ایمان کا عمل نہیں ہے۔ یہ صرف کوئی ویسے فتویٰ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تو مذہب یہ ہے، عقیدہ یہ ہے کہ جو بندہ نماز کے اندر درود ہی نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو درود کیا ہے؟ عجیب بندہ ہے، نماز کے اندر ان کے اوپر درود پڑھتا ہے اور بعد میں کہے ان کا مقام ہی کوئی نہیں، اللہم صلی علی محمد، یہاں پہ بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، آگے کیوں پڑھتے ہیں؟ اگر بات صرف سرکار تک ہوتی، نماز ایک بندگی کا نام ہے، اللہ کی عبادت کا نام ہے، تو مالک نے فرمایا اے لوگو میں صرف اپنے محبوب کو منوانا نہیں چاہتا، میں محبوب کے خاندان کو منوانا چاہتا ہوں، اس لیے ایسا نہیں پڑھنا اللہم صلی علی محمد، ایسا نہیں پڑھنا، آگے پڑھنا ہے وعلی آل محمد، یا اللہ محبوب کی آل کے اوپر بھی درود ہو، محبوب کے خاندان پر بھی درود ہو۔ تو یہ محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ آیت نازل ہوئی کیسے درود پڑھیں، تب بھی اللہ کے محبوب نے فرمایا صحابہ میرے پر بھی درود پڑھو اور میری اہل بیت پر بھی درود پڑھو۔ اہل بیت کون ہے؟ سرکار کی ساری بیویاں بھی اہل بیت ہیں۔ ہم الحمدللہ ذکر خیر ان کا شروع کیا ہوا ہے، سرکار کی 8 ازواج کا ذکر ہم نے سن لیا ہے، فجر کے بیان میں ہم کرتے ہیں۔ یار ساری بیبیاں بڑی مقدس تھیں، جب ان کا ذکر سنتے ہیں تو اسلام سے پہلے بھی دائرہ اسلام میں آنے سے پہلے بھی ان کا بڑا کمال مرتبہ تھا۔ حضرت زینب کو ام المساکین لوگ کہتے تھے، حضرت زینب کو، یہ سرکار کی بیوی ہیں، مومنوں کی ماں ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا جو عورت نبی پاک کے نکاح میں ہے ہر وہ عورت مومنوں کی ماں ہے۔ اور زمانے میں اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت زینب یہ نبی پاک کی بیوی ہیں، لوگ ان کو ام المساکین کہتے تھے، مسکینوں کی ماں، یعنی ہر غریب کو یہ کھانا کھلایا کرتی تھی، آپ خود نہیں کھاتی تھیں اور لوگوں کو کھانا کھلایا کرتی تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو لوگ کہا کرتے تھے طاہرہ، یہ ان کا لقب تھا اس زمانے میں، جس زمانے میں عورت کی عزت نہیں تھی اور عجیب گفتگو ہوتی تھی۔ ہمارے تو ناول ایسے نہیں آج جو لکھے جا رہے ہیں، ڈائجسٹ ایسے، وہاں پہ وہ عجیب کھلی اوپن باتیں ہوتی تھی۔ اس دور میں کسی عورت کو زمانے والے کہیں یہ طاہرہ ہے، وہ کتنی عظیم ہوگی، وہ نبی پاک کے نکاح میں۔ سرکار کی ہر زوجہ کے یہی صورتحال، اور کیوں نہ ہو، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار نالین پاک پہنے ہوئے تھے، جسے ہم جوتا کہتے ہیں، یہ حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنے ہوئے تھے، اور سرکار کے نالین پاک کے نیچے، جوتے مبارک کے نیچے گندگی لگ گئی۔ اسی وقت جبریل امین آئے، کہا اے محبوب جوتا اتار دیں۔ شرعی مسئلہ کیا ہے؟ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جس جوتے کا تلا موٹا ہو، تلا موٹا ہو، اس کے نیچے پیشاب بھی لگا ہو، پخانہ بھی لگا ہو، آپ جوتا پہن کے جنازہ پڑھ سکتے ہیں، وہ پاک ہے، بالکل پاک ہے آپ کے لیے۔ جس کا تلا موٹا ہے، اور تلا اتنا موٹا بھی نہیں
یہ نہیں کہ بہت زیادہ موٹا. عام طور پہ ہم اس دور میں جو جوتے پہنتے ہیں یہ تلا موٹے کے اندر ہی گنا جاتا ہے. یار وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نالین پاک پہنے تھے, جو جوتے مبارک پہنے ہوئے تھے, اس جوتے کے نیچے گندگی لگ گئی. اللہ کو تو یہ گوارا نہیں ہے. فرمایا محبوب یہ جوتے اتار دیں. اللہ کے محبوب کے حرم میں سرکار کے نکاح میں آنے والی بیبیاں کتنی مقدس اللہ نے منتخب فرمائی ہوں گی, وہ کتنی اعلیٰ ہوں گی. ہم فجر کے درس میں یہ حدیث سن چکے ہیں. اللہ نے صرف سرکار کا انتخاب نہیں کیا, سرکار کو منتخب نہیں فرمایا. فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر اس دنیا کائنات میں انبیاء کے بعد جو زمانے سے میں سب سے بڑھ کر پاک دل لوگ تھے, ہم نے ان کو آپ کا صحابی بنایا. زمانے میں سب سے بڑھ کر جو پاک لوگ تھے ان کو آپ کا صحابی بنایا. یار دوست بنانا بڑی بات ہوتی ہے کہ بیوی کی بات بڑی ہوتی ہے؟ اللہ نے جن کے دوست بنانے کے لیے زمانے کے پاک لوگ چنے, اس کی بیویوں کے لیے اللہ نے کتنی مقدس بیویاں چنی ہوگی, کتنی اعلیٰ قسم کی عورتوں کا انتخاب کیا ہوگا. وہ نبی پاک کی بیویاں ہیں, وہ مسلمانوں کی مائیں ہیں, امہات المؤمنین جن کو کہا جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے والی, سرکار کے حرم میں آنے والی صحابہ کے بارے میں فرمایا, بخاری کی حدیث ہے, صحابہ اکرام کے بارے میں فرمایا اے لوگوں سن لو, میرا کوئی صحابی ایک مٹھی بر جو اللہ کی راہ میں دے دے, گندم نہیں, جو, زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے جو اور گندم کی قیمت میں. گندم کو معیاری سمجھا جاتا ہے اس کی نسبت. ہمارے ہاں چلو ایک الگ معیار ہے کہ ہمارے ہاں اس کی فصل نہیں ہوتی, نایاب ہوتی ہے, اس لیے ہم ہو سکتا ہے اس کو زیادہ کاسٹلی مانتے ہوں, لیکن جو معیار ہے وہ گندم کا اعلیٰ معیار ہے, جو سے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا. بلکہ اس حدیث کو یہاں پہ سٹاپ کریں گے کہ حدیث پاک سنیں صحابہ کے بارے میں. بات ہم نے اہل بیت کی کرنی ہے, لیکن یہاں سے بات وہ نکلے گی, پھر سمجھ آئے گی بات. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی, ترمذی شریف کے اندر ہے. فرمایا اے لوگو میرے صحابہ کے بارے میں ڈر جاؤ اللہ سے, میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا. آج عجیب معاملہ بن گیا ہے, اور بالخصوص میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں جو فیس بک اور یوٹیوب دیکھتے ہیں, بعض ایسے لوگ گفتگو آج کرتے نظر آتے ہیں جو صحابہ کی زندگی کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں. لوگوں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے, جس کے نام کے آگے صحابی لگ گیا اپنی زبانیں ہمیشہ کے لیے بند کر لیں. اگر بندہ واضح آپ کی آنکھوں کے سامنے بڑی بات لا کے رکھ دے کہ اس نے فلاں کیا ہے, انہوں نے فلاں کیا ہے, جو بھی کیا ہے, جس کے نام کے آگے صحابی آ گیا, حق ہے ہر مسلمان کا اپنی آنکھیں جھکا دے, اپنے دل و جان ان کے اوپر قربان کر دے. ہم صحابہ کے لیے زبان درازی کبھی نہیں کر سکتے, وہ چاہے حضرت امیر معاویہ ہوں, چاہے وہ حضرت ابو سفیان ہوں. جس بندے کے نام کے آگے صحابی کا نام آ گیا نا, یہ عقیدہ ہے, یہ ایمان کی جان ہے. انسان کو جب میں کوئی نہیں بات سننا چاہتا, بس یہ میری بات تو سنے, نہیں میں نہیں سننا چاہتا, میں کبھی بھی نہیں سننا چاہتا. اور اللہ کے بندوں, کوئی بندہ اپنی ماں کے بارے میں غلط بات سننا گوارا ہی نہیں کرنا چاہتا. نہ میں نہیں سننی, میں بس چپ, خلاص, پتہ بھی ہو کوئی غلطی ہے, نہ میں نہیں سننا چاہتا, بس ختم بات. تو کروڑ مائیں قربان ہو جائیں صحابہ کی قدموں کے اوپر. صحابہ کا مقام عام نہیں ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا. کیوں؟ فرمایا ان سے محبت کرنا میری محبت کی وجہ سے, ان کی طرف نہ دیکھنا, ان کی طرف نہ دیکھنا. اس بات کو مزید واضح کرنے کے لیے حضرت عمر اور حضرت صدیق اکبر میں ایک بار شکر رنجی ہو گئی, معاملہ خراب ہو گیا, اونچ نیچ ہو گئی. بات کوئی حضرت صدیق اکبر سے تیز ہو گئی, انہوں نے معافی مانگی حضرت عمر سے. حضرت عمر نے فرمایا میں معاف نہیں کرنا. اب پریشان ہوئے تو نبی پاک کے پاس آ گئے. حضرت صدیق اکبر, یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, میں نے عمر سے معافی بھی مانگی, یا رسول اللہ معافی کوئی نہیں دی, میں بڑا پریشان ہوں, میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے.
جب حضرت صدیق اکبر آ گئے، حضرت عمر نے کہا مجھ سے بھی تو غلطی ہو گئی ہے، اب وہ بڑے تھے معافی مانگ رہے تھے تو مجھے معافی دے دینی چاہیے تھی۔ کہا اچھا میں معاف کر دیتا ہوں۔ آپ کے گھر گئے معافی دینے کے لیے، گھر میں کوئی نہیں ہے۔ پھر کہا اگر گھر میں نہیں ہے تو سرکار کے پاس ہوں گے، نبی پاک کے پاس گئے۔ اب بات آپ سنیے گا، سرکار بڑے جلال میں ہے۔ سرکار نے کہا لوگوں سن لو، صدیق کو میری وجہ سے معاف نہیں کر سکتے؟ جب زمانے کے ہر بندے کے سامنے میں نے اسلام پیش کیا، ہر بندے نے مجھ سے دلیل مانگی، پر جب ابو بکر کے سامنے میں نے اسلام پیش کیا اس نے کوئی دلیل نہیں مانگی، اسی وقت یہ مسلمان ہو گیا۔ اے زمانے والوں، میری وجہ سے میرے صدیق کو تم معاف نہیں کر سکتے؟ تو یہی بات ہے، ہم صحابہ کو نبی پاک کی وجہ سے معاف کریں گے۔ اگر کوئی بات ہو بھی گئی ہم کہیں گے ہم نے نہیں سننی، ہم نے نہیں بات کرنی ان کے بارے میں۔ اگر آپ ہمیں لاکھوں دلیلیں بھی بتاؤ، جب نبی کے صحابی ہیں، اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا صحابہ سے پیار کرو میری وجہ سے، ہم سرکار کی وجہ سے کوئی بات نہیں سننا چاہتے، بس سرکار کے صحابی ہیں، اس بات کو پکا کرنے کامیاب ہو جائے۔ لاکھ دلیلیں کوئی بندہ آپ کو دے، بس نہ یہ صحابی رسول ہیں، بس آنکھیں بند ہو گئی، دلیلیں ختم ہو گئی، اللہ کے محبوب کے صحابی ہیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے، اللہ کے محبوب نے فرمایا میرا کوئی صحابی اگر ایک مٹھی جو اللہ کی راہ میں تقسیم کرے اور بعد میں آنے والا احد پہاڑ کے برابر سونا تولیں، صحابہ کو تولیں، کس کنڈے کے اندر آپ تولیں گے؟ کس میزان میں تولیں گے؟ ان کے مقام کو کہاں رکھیں گے؟ فرمایا میرا کوئی صحابی صرف ایک مٹھی پر جو اللہ کی راہ میں دے دے اور بعد میں آنے والا 13 کلومیٹر کے فاصلے پہ پھیلا ہوا ہے احد پہاڑ، تے پہاڑ دا اینا جا وٹا لو تو کلو بن جاندا اینا وٹا، تے 13 کلومیٹر دا اندازہ لاؤ کتنے گل جا بنے گی۔ تے پھر جو نہیں، گندم نہیں، چاول نہیں، فرمایا سونا کتھے جو وہ بھی مٹھی بھر، تے کتھے احد پہاڑ جنہ سونا، فرمایا سونا بھی دے دیں پھر بھی میرے صحابہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کے نبی کا فرمان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہم یہ بات کرتے ہیں، ہم یہ بات کر رہے تھے، بات اہل بیت کی کرنی ہے۔ اور اللہ کے بندو، جن کے یار اللہ پاک نے ایسے چنے، ان کے بیٹے کیسے چنے ہوں گے؟ ان کی بیویاں اللہ نے کیسے چنی؟ یار اگر کوئی غلطی کر دے نا جی، یار سجن غلطی کر دے تو اتنا بندہ پریشان نہیں ہوتا، اگر گھر والی غلطی کر دے تو بندہ پریشان ہوتا ہے۔ تو گھر والی کا معیار یار کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے جن کے یار ایسے چنے، ان کے گھر والے اللہ نے کیسے چنے ہوں گے؟ ان کے گھر والوں کا مقام کیا ہوگا؟ تو اس لیے سرکار کی جتنی بیویاں ہیں زمانے میں ان جیسا پاک ہے ہی کوئی نہیں۔ اور اللہ کے بندوں، جن کو کہہ دیا کہ ساری نبی کی بیویاں یہ مائیں ہیں مومنوں کی، ان مومنوں کے اندر تو حضرت علی بھی آ گئے، ان مومنوں کے اندر حضرت صدیق اکبر بھی آ گئے، حتیٰ کہ امام حسن امام حسین بھی آ گئے۔ یہ جو سرکار کے حرم میں 11 بیویاں سرکار کی تھیں، یہ امام حسن کی بھی ماں لگتی ہیں، امام حسین کی بھی ماں لگتی ہیں۔ ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ تو اہل بیت کے اندر ہم بات کر رہے تھے، سرکار کی ساری بیویاں یہ بھی اہل بیت کے اندر شامل ہیں، ساری بیویاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی 4 بیٹیاں تھیں، وہ بھی اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ 4 بیٹیاں تھیں سرکار کی۔ حضرت فاطمہ تو زہرا کے لیے بیٹی نہیں تھی۔ بعض بندے کہتے ہیں کہ نہیں جی، وہ جب مبالے پہ گئے تھے، جب قرآن کے اندر یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی، فرمایا کہ تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں، تم اپنی بیٹیاں لے آؤ، ہم اپنی بیٹیاں لے آتے ہیں، تم اپنا خاندان لے آؤ، ہم اپنا خاندان لے آتے ہیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ جب یہ عیسائیوں کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی، یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا مباہلے کا، تو اس میں حضرت فاطمہ تو زہرا کو سرکار لے کے گئے تھے، باقی بیٹیوں کو نہیں لے کے گئے تھے۔ اس وقت جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی، جب یہ واقعہ نہ ہوا، اس وقت سرکار کی تینوں بیٹیاں انتقال کر چکی تھی، صرف حضرت فاطمہ تو زہرا زندہ تھی، پھر انہی کو لے کے جانا تھا۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان ہے۔ سرکار کی ازواج بھی اس میں شامل ہیں، سرکار کی اپنی 4 بیٹیاں، سرکار کے اپنے 3 بیٹے وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا کی اولاد۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا مسلمان تھے جتنے، ان کی اولاد بھی اہل بیت کے اندر شامل ہے۔ ہم جمعے کے اندر اس کی وضاحت کر چکے کہ جو حضرت فاطمہ الزہرا کی اولاد کو مقام و مرتبہ ہے وہ کسی اور کو نہیں، اور وہ بھی اس طرح کہ حضرت امام حسن سے امام حسین سے وہ خاندان آگے بڑھا۔ اب یہ جتنی شانیں اللہ کے محبوب بیان کر کے گئے، رتبے بیان کر کے گئے، اس کے پیچھے وجہ تھی کہ انہوں نے بڑا کام کرنا ہے، بڑا کام کرنا ہے۔ امام حسن نے بڑا کام کیا کیا؟ امام حسین کا تو ہم سنتے ہیں، امام حسن نے بڑا کام کیا کیا؟ مسلم شریف کی حدیث پاک، سرکار منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، سرکار نے پکڑ لیا اور گود میں بٹھا لیا، سرکار نے فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے۔ یہ سید کا لفظ اللہ کے محبوب نے امام حسن کے لیے استعمال فرمایا، اور عربی میں سید کہتے ہیں سردار کو، سید کا معنی سردار ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے۔ مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے اندر صلح کرائے گا، اور یہ اتنی بڑی صلح تھی، ہم اس تفصیل میں اب نہیں جانا چاہتے، وہ اتنی بڑی صلح تھی اصولی اور قانونی طور پہ علماء نے باقاعدہ فتویٰ دیا، اور یہ اہل اسلام کا عقیدہ ہے امام حسن کا مقام امام حسین سے بڑھ کر ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اتنی بڑی صلح تھی، ہزاروں کی تعداد میں مسلمان مارے جانے تھے، ہزاروں کی تعداد میں اختلاف ہونا تھا، فقط امام حسن کی وجہ سے، امام حسن کی وجہ سے۔ بلکہ اللہ کے محبوب نے فرمایا فی آتینی عظیمتینی، عظیم 2 گروہوں کے اندر، مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں میں، 2 عظیم گروہوں میں، تو پھر وہ صلح ہو گئی۔ تو یہ صلح کرانے والی اور بہت بڑا کارنامہ تھا، بہت بڑا کارنامہ تھا۔ آدھے مسلمان ادھر ہیں، آدھے مسلمان ادھر ہیں، آدھے صحابی ادھر ہیں، آدھے صحابی ادھر ہیں، آپس میں بہت بڑا معاملہ خراب ہونے والا تھا، کچھ ہوا بھی، اس سارے معاملے کو، سارے مسلمانوں کو، سارے مسلمان 2 حصوں میں تقسیم تھے، سارے مسلمان، ان سارے مسلمانوں کو اکٹھا جس نے کیا اپنی قربانی دے کے، اس کو کہتے ہیں امام حسن۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے، یہ صلح کروا دے گا۔ تو یہ بڑا کارنامہ تھا امام حسن کا، بڑا کارنامہ تھا۔ اسی لیے امام حسن کا جو مقام ہے وہ امام حسین سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو یہ امام حسین کا کارنامہ تھا، حسن کا۔ امام حسین کا کارنامہ میدان کربلا با، وہ آپ کے سامنے۔ امام حسین پاک کی جو سیرت ہے بڑی باکمال سیرت ہے۔ ایک بات تو آپ نے سنی کہ مسجد نبوی کے اندر وہ حدیث پڑھاتے تھے۔ امام حسین پاک کو ایک شخص نے آپ کے سامنے آپ کے ابا جان کو اور آپ کو غلط گفتگو کے ساتھ موسوم کیا، گالیاں دی، تو آپ نے جواب میں قرآن کی آیت پڑھ دی کہ درگزر کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، عفو کر دیتے ہیں، بدلہ کوئی نہیں لیتے۔ جب اس بندے نے یہ طریقہ دیکھا تو مسلمان ہو گئے۔ یعنی قرآن کے اوپر آپ کی اتنی نگاہ تھی۔ سوال کا جواب کیا تھا؟ ناراض ہو جانا، مارنا نہ، یا ویسے خاموش ہو جانا نہ، آگے قرآن کی آیت پڑھ دی۔ اتنی عبادت، اتنی عبادت، اتنی عبادت۔ 5 پیدل حج کیتے، 5 تو سفر تھوڑا جا کوئی نہیں، کوئی بڑا سفر ہے۔ مدینہ سے مکہ مکرمہ 25 پیدل حج کی، اور پھر امام پاک کی جو راتوں کی صورتحال تھی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جاگ کے 1000 نفل پڑھن دی روایت، 1000 نفل۔ اسماء الرجال کے مصنفین نے باقاعدہ لکھا 1000 نفل پڑھ کے آپ سویا کرتے تھے۔ کتنی دیر لگتی ہوگی؟ ساڑھے کو 17 رکھتا نہیں پڑھنا ہوندیاں۔ پھر ہم کہتے ہیں نہیں یار سنت غیر موقتہ بھی ضروری کوئی نہیں، نفل بھی ضروری کوئی نہیں۔ تے ہن بعد جڑے بندے فیس بک ویکھدے نے وہ کہندے نے سنت بھی ضروری کوئی نہیں، بس فرض۔ وہ جس بندے نے سنت سے منہ موڑ لیا، سنت کس کو کہتے ہیں؟ کسی مولوی صاحب دے طریقے نو، کسی پیر صاحب دے طریقے نو نہ، نبی پاک دے طریقے نو سنت کیا جاندا ہے۔ تو اب بندہ اسے منہ موڑے تو وہ کیسا مسلمان ہے؟ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں یوں ہی در بدر خار پھرتے ہیں۔ نبی پاک کو جس نے کنڈ کی، جس نے سرکار سے منہ پھیرا، کیا اس کا رہنا ہے؟ یہ واقعہ کربلا جو امام حسین پاک کے اوپر اللہ رب العزت نے ایک آزمائش کے طور پہ نازل فرمایا، اور آپ نے اس کو ہنس کے اپنے سینے سے لگایا
اس کے اندر کیا ہمیں سبق ملتا ہے، کیا درس ملتا ہے؟ ہم اپنی گفتگو ختم کرنے کی طرف آ رہے ہیں۔ آپ جب نکلے اپنے گھر سے کیوں نکلے؟ وقت کا جو ظالم بادشاہ تھا، وہ گناہ کے اوپر آپ کی بیعت لینا چاہتا تھا۔ دو صورتیں تھیں اس وقت، سارے صحابہ حق پر تھے۔ دو صورتیں تھیں، ایک رخصت تھی، ایک عزیمت تھی۔ دو راستے ہیں۔ رخصت کہتے ہیں آسانی کا راستہ، عزیمت کہتے ہیں مشکل راستہ۔ رخصت، جن لوگوں نے رخصت پہ عمل کیا ان کو نہ اجر ہے نہ گناہ ہے۔ جنہوں نے عزیمت پہ عمل کیا ان کے لیے ثواب کے وارے نیارے ہیں۔ رخصت کیا ہے؟ کہ آپ لوگ نفل پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، نہ پڑھنا چاہیں تو نہ پڑھیں، یہ رخصت ہے۔ سنت غیر موقدہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، نہ پڑھیں تو نہ پڑھیں۔ پڑھ لیں گے تو آپ کو ثواب ہے، نہ پڑھیں گے تو پوچھا نہیں جائے گا، گناہ نہیں ہوگا، یہ رخصت۔ عزیمت کیا ہے؟ کہ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے لازم نہیں کی، بندہ اس کے اوپر عمل کرے۔ ہاں، اس کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے وہ یہ سمجھتا ہے نقصان ڈھیری ہے، لیکن اس نقصان کے پیچھے بہت بڑا دین کا کام بھی ہے، پھر وہ بندہ اس کے اوپر عمل کرے تو وہ سب سے بڑا اجر کا معاملہ ہے۔ صحابہ میدان کربلا میں کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے رخصت کے اوپر عمل کیا۔ اور امام پاک کیوں گئے؟ انہوں نے عزیمت کے اوپر عمل کیا۔ اور امام پاک نے وہاں جا کے یہ ثابت کیا کہ اے لوگو، میرے ماننے والوں، میری چاہت والوں، میرے محبوب کے کلام سننے والوں، اس بات سے بھول نہ جانا، میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ میں شراب نوشی کا اعلانیہ انکار کرواؤں۔ وہ جو مسائل تھے نا جی، آج بھی لوگ دھرنا دیتے ہیں، آج بھی لوگ روڈوں پہ نکل آتے ہیں، بجلی مہنگی ہوگی، پیٹرول مہنگا ہو گیا، فلاں چیز مہنگی ہو گئی، ہم نے دھرنا دینا ہے۔ تو بلا تمثیل یہ بھی دھرنا ہی تھا۔ کس کے خلاف؟ اس وقت کی حکومت کے جرموں کے خلاف دھرنا تھا۔ اور وہ دھرنا اتنا کامیاب ہوا، اتنا کامیاب ہوا کہ ماننے والوں نے اس کا اثر آج بھی اپنے سینے میں لیا ہوا ہے۔ آج ہم یہ اپنے اوپر بات لازم کریں کہ ہم کھڑے کس کے ساتھ ہیں؟ حسین کے ساتھ کھڑے ہیں یا یزید کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیا میرے تعلق والوں میں کوئی ایسا تو نہیں ہے جو شرابی ہو؟ کیا میرے تعلق والوں میں ایسا تو نہیں ہے کوئی جو زانی ہو؟ یا میں ہی ان جیسا ہوں؟ کیا میری نمازیں تو نہیں قضا ہو رہی؟ کیا میرے اہل تعلق میں بے نمازی تو نہیں ہے؟ یہ وہ جرم تھے، یہ مین جرم تھے جس کے لیے امام پاک آئے۔ حکومت کی بات نہیں تھی، خلافت کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ زمانہ ان کو اپنے کندھوں پہ بٹھانے کو تیار تھا، وقت کے بادشاہ ان کے قدموں میں سر رکھنے کو تیار تھے، اور ان کو کیا ضرورت تھی؟ حکومت کی، خلافت تھی۔ حضرت امام حسن نے بڑے بھائی نے تو اپنے ہاتھوں سے یہ جس طرح کہتے ہیں اس تھال کے اندر رکھ کے دینا، تھال کے اندر رکھ کے آپ نے حکومت دی، لو جی لے لو۔ حکومت امام حسن پاک نے دی، امام حسن کے پاس حکومت تھی۔ مسلمانوں کے 4 خلیفہ نہیں ہیں، 5 خلیفہ ہیں، یہ عقیدہ مسلمانوں کا۔ 4 خلیفہ نہیں ہیں مسلمانوں کے، 5 خلیفہ ہیں۔ 4 خلفاء نہیں ہیں، 5 خلفاء ہیں۔ 5ویں خلیفہ وہ حضرت امام حسن ہیں، اور 6 مہینے پورے امام حسن نے خلافت کی، حکومت کی۔ مولا علی کے بعد پورے 6 ماہ مسلمانوں کے امیر المومنین رہے۔ تو 4 خلفاء نہیں ہیں، 5 خلفاء ہیں۔ پھر خود اپنی مرضی سے یہ قربانی دی، یہ قربانی تھی امام حسن کی، آپ نے حکومت دے دی، لو جی حکومت دے کے تو مسلمانوں کو بچا لیا۔ اج کسی نے کوئی ہے نا جی نکا جا عہدہ چھڑ دے، مسجد انتظامیہ دا صدر ہوئے نا بندہ تو کہنا میں وہ نہیں چھڑنا، حالانکہ لینی تیری کوئی شے نہیں۔ وہ مسجد کی انتظامیہ کے صدر کا عہدہ چھوڑنے کو کوئی بندہ تیار کوئی نہیں، حالانکہ یہ نہ کوئی بظاہر ہم دیکھیں دنیاوی اعتبار پہ نہ کوئی لینا نہ کوئی دینا،
عہدہ کوئی نہیں کوئی بندہ چھوڑتا، یہ بڑی بات ہوتی، پورے مسلمانوں کی خلافت، بادشاہ امیر المومنین، ملی ہوئی خلافت اور حق کی خلافت، یہ امام حسن پاک کی قربانی تھی، امام حسن پاک کی قربانی۔ تو وہ ان کو خلافت چاہیے نہیں تھی، نہ ہی وہ خلافت کے لیے نکلے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا جی سفر خلافت کے لیے تھا، حکومت لینے کے لیے گئے، نہیں، حکومت لینے کے لیے نہیں گئے، وہ تو ان لوگوں کے لیے گئے تھے جن لوگوں نے بورے بھر بھر کے بھیجے تھے خط، بورے بھر بھر کے، حضور آ جاؤ ساڈے کولے، نہ آئے تو پھر اسی وقت دے جڑے قرآن و سنت کے خلاف فیصلے ہونے دا حکمران نے سی وہ ہاتھ بیعت کر لینی، جی آ جاؤ، پھر کل قیامت والے دن ساڈے کولے کوئی حجت نہیں رہنی، آ جاؤ، بورے بار بار کے آپ کی طرف گئے، تو آپ تو اس لیے آئے تھے۔ آج میں اس بندے کی ہاں میں ہاں ملاؤں جو بندہ غیر حق کی بات کرتا ہے، تو گویا کہ میں یزید کو پروٹوکول دے رہا ہوں۔ اج اسی بڑے منہ ملازے بھی رکھنے ہیں، سلام دا بھی رکھنے ہیں، تعلق بھی پالنے ہیں، نہیں جی سیدھی گل نہیں کرن ہوندی نا جی، پھر اسی جا کے اوکے بھی پینے ہوندے نے، پھر اسی جا کے سفارشاں بھی کرنیاں ہوندیاں نے، پھر اسی جا کے روٹیاں بھی کھانیاں ہوندیاں نے، پھر اسی جا کے انہاں کولوں جڑیاں اپنیاں من مرضیاں بھی پوریاں کرنیاں ہوندیاں نے، اس طرح گلاں نہیں بندیاں۔ پھر امام حسین کے پہ جو نام لیوا ہے اس کے اندر حسینی کردار نظر آنا چاہیے۔ وہ جان تو دے سکتا ہے پر ہاں میں ہاں نہیں ملا سکتا، وہ برے بندے کی صحبت نہیں رکھ سکتا، برے کو بدلانے کی کوشش کرے، برا نہیں مانتا تو پھر بائیکاٹ، یا اپنی جان دے دی یا بائیکاٹ کر دیا۔ ہم تعلق پالتے ہیں، تعلق حق والا پالنا چاہیے، تعلق اچھا پالنا چاہیے، برا تعلق نہیں پالنا چاہیے۔ امام پاک نے تو اپنی مثال لوگوں کے سامنے بیان کر دی۔ 10 محرم کی رات کو امام پاک نے ساروں کو جمع کیا، کہا کہ اے میرے محبو، اے میرے چاہنے والو، اے میرے پیار کرنے والو، اے میری عقیدت رکھنے والو، سن لو، یہ جو یزیدی یہاں جمع ہوئے ہیں یہ میری جان کے پیاسے ہیں۔ صبح جب مجھے دیکھیں گے کوئی بندہ آپ کے پیچھے نہیں بھاگے گا، میں نظر آ جاؤں گا تو ان کی وہ جو شدت ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے گی، غصہ ان کا ختم ہو جائے گا، فقط میری جان کے پیاسے ہیں۔ میں دل سے آپ لوگوں کو اجازت دیتا ہوں، آپ چلے جائیں، میں کوئی سرکار کی بارگاہ میں آپ لوگوں کی شکایت نہیں کروں گا، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں۔ لیڈر تو یہ ہوتا ہے، اسی کہنے ہیں نہیں سارے نو لے وہ، اسی کہنے ہیں نہیں تیاں بھی باہر کڈ لیا، وہ ماما بھی باہر کڈ لیا، وہ جوان بچیاں بھی باہر کڈ لیا، وہ لیڈر ہے۔ لیڈر یہ تھا کہ جس نے کہا نہیں میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ چلے جاؤ، میں راضی ہوں، میں دل سے راضی ہوں۔ پر انہوں نے کہا نہیں حضور، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا منہ دکھائیں گے؟ کہ آپ کے بیٹے کو تنہا چھوڑ کے آ گئے تھے؟ تو ہمیں ڈرنا نہیں چاہو، ہم اس کے لیے بہت زیادہ معاملات کر دیتے ہیں، بہت زیادہ، چھوٹی سی بات ہو اپنی ذاتی بڑے بڑے سٹیپ لے لیتے ہیں، دین کے لیے ہم کچھ نہیں کرنے کو تیار۔ تو گزارش یہ ہے، امام پاک کی محبت، امام پاک کی چاہت، امام پاک کی قربانی اس بات کی متقاضی ہے، اس بات کا تقاضا کرتی ہے، اس بات کی طرف لے کے آتی ہے، اس بات کی طرف دعوت دے رہی ہے کہ اے بندو، باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جینا سیکھو، غیر حق کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اپنی زندگی کو تبدیل کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کی طرف موڑ دو، خود آ جاؤ اس راہ کی طرف جس راہ کو ہم نے ہموار کر دیا ہے۔ اس راستے کے اندر جتنے روڑے تھے ہم نے ختم کر دیے، جتنے کانٹے تھے ہم نے اٹھا کے پھینک دیے، اب اس حق کے اوپر چلنا آسان ہو گیا، آپ چلنے کی کوشش کرو، ہم خود کوئی نہیں چل رہے پھر بھی۔ تو امام حسین پاک کی محبت، آپ کی چاہت کے اندر ہم جمع ہوئے، ہم آئے، ہم نے حدیث سنی، تو ہم ان کو کچھ نہ کچھ دیں۔ اللہ کے محبوب نے جن کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ بیان کیا، ہم ان کو کیا دیں؟ چاوڑاں دی دیگ جی، میں ہر سال نہ جی امام پاک کی محبت میں چاولوں کی دیگ دوں گا جی، میں ہر سال پانی کی سبیل لگاؤں گا، یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، ہم اس کو ناجائز اور گناہ نہیں کہتے، یہ چھوٹے کام ہیں، اور یہ بندوں والے کام نہیں، یہ مردوں والے کام نہیں، بندوں والے اور مردوں والے کام کرنے چاہیے۔ وہ کام کیا ہیں؟ ہم نے یہ سنا ہے کہ امام حسن پاک نے، امام حسین پاک نے 10 محرم کی رات اس لیے مانگی تھی، وہ ساری رات عبادت کرتے رہے، یہ سنت کون پوری کرے گا؟ آج بھی آپ دیکھ لیں کتنے لوگ آپ جمع ہیں، آج کی رات، یہ گزشتہ رات کی بات ہے، جو رات گزری، کتنے لوگ جمع ہیں؟
صرف چیخنا چلانا رونا رلانا یہ مقصد نہیں ہوتا. اب سارے دانا ہیں، سمجھدار ہیں، اب خلاصے کی طرف ہم آ رہے ہیں، نتیجے کی طرف آ رہے ہیں. دشمن باپ کو گولی مار کے چلے جائیں اور بچے باپ کی میت رکھ کے روتے رہیں روتے رہیں روتے رہیں، دفن کر کے آ کے بھی روتے رہیں، سارا سال ہی روتے رہیں. دشمن کا انہوں نے مقابلہ کیا ہے؟ اے رونا مقابلہ نہیں ہے. یہ مردوں کا کام نہیں ہے. وہ معاف کر دینے والا یہ سمجھانے کے لیے یہاں ہے، وہ تو ایک الگ معاملہ ہے. یہ محبت نہیں ہے کہ امام پاک کی محبت میں آنسو بھی گر رہے ہیں اور یزید کا مقصد بھی کامیاب ہو رہا ہے. 10 محرم والے دن قبرستان جانا بھی ہے اور وہاں جا کے عورتوں کو دیکھ کے اپنی آنکھیں بھی میلی کرنی ہے، اپنا دل بھی گندا کرنا ہے. اور ہم اتنے فرشتے تو ہے نہیں کہ دیکھیں اور نگاہ نیچی کر لیں، اتنا ایمان تو کامل ہمارا ہے نہیں. نہ 10 محرم چڑھا، نہ ہماری فیس بک ختم ہوئی، نہ ہماری یوٹیوب ختم ہوئی، نہ ہمارے ناجائز تعلقات ختم ہوئے، نہ مسجد کے ساتھ ہمارا تعلق جڑا، نہ ہماری عبادات بڑھی، نہ ہمارا درود بڑھا، نہ قرآن کی تلاوت بڑھی. ہم نے 10 محرم کو کیا کیا؟ ہم نے امام پاک کی قربانی کا کیا مل دیا؟ ہر سال 10 محرم کیوں آتا ہے؟ بندے کے عزائم کو پختہ کرنے کے لیے، نئی تازگی کے لیے آتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی پیران دی پھر بیعت کرو، پیران دی پھر بیعت کرو، پھر بیعت کرو. یہ بار بار بیعت کیوں ہوا کرتی تھی؟ صوفیاء کیوں بار بار وہ کہتے تھے بیعت کا مقصد ہے اپنے عزموں کو پختہ کرنا. تو 10 محرم ہر سال آتی ہے، یہ آتی اس لیے ہے کہ وہ ہمارے جو عزائم ہیں جو نیچے چلے گئے وہ اوپر آ جائیں. ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم گناہ کے قریب نہیں جائیں گے، اس سال پھر ہم وعدہ کرتے ہیں گناہ کے قریب نہیں جائیں گے. ہم نے یہ سنا ہے امام پاک نکلے تھے بے نمازی کے خلاف، ہم ساری زندگی نماز کو نہیں چھوڑیں گے. ہم اپنے گھر سے دعوت شروع کریں گے، اپنے دوستوں تک، اور پھر دوستوں سے ہم دور تک اپنی دعوت کا پیغام لے کے جائیں گے. یہ صرف امام کی ذمہ داری نہیں، یہ صرف پیر استاد کی ذمہ داری نہیں، ہر بندے کی اپنی جگہ پہ ذمہ داری ہے. میں امام پاک کا درس، امام پاک کا سبق، امام پاک کا جو مقصد ہے وہ سارے لوگوں تک پہنچاؤں گا. اور بندہ اپنے حصے کا کام کرے، اپنے حصے کی شمع روشن کرے، اپنے حصے کا دیا جلائے، اپنے حصے کا کام کرے. جب وہ مرگے بسمل کی طرح لیٹا ہوا اپنی قبر کے اپنی چارپائی کے اوپر مرتے وقت بھی اس کا دل ٹھنڈا ہو کہ نہ میں اپنی زندگی کا کام پورا کر گیا تھا، مجھے جتنا کام کرنا تھا میں نے کیا تھا. ایک بندہ دکان پہ بیٹھا ہے، وہ اپنا کام کس طرح پورا کرے؟ وہ ایمانداری سے پورا کرے. ایک بندہ کسان ہے، وہ کام پورا کیسے کرے؟ وہ اپنا کسان اپنا کام ایمانداری سے کرے، 2 نمبری نہ کرے، کسی معاملے میں زیادتی نہ کرے، کسی معاملے میں سود نہ لے، کسی معاملے کے اندر وہ جھوٹ نہ بولے، ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے، تشدد نہ کرے. وہی تعلیمات جو مسلمان کی تعلیمات. ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا جی، ہم کسی کو دھوکہ نہ دیں، ہم اپنے فائدے کے لیے کسی کا نقصان نہ سوچیں. اگر یہی ایک بات ہم امام پاک کی محبت میں قربان کر لیں اور اپنے اوپر طاری کر لیں، ہم سے کوئی بندہ پوچھے کل قیامت کے دن، خدا ہم سے پوچھے امام پاک کی محبت کا بڑا مقام تھا، تو نے سارے بڑے بڑے کام کیے، امام پاک کے لیے تو نے کیا نیکی کی ہے؟ ہم کیا جواب دے سکیں گے؟ اگر کاش ہم یہ کہہ سکیں کہ میں نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا تھا کہ میں نے اپنے فائدے میں کسی کا نقصان نہیں کرنا. اگر ایک کام ہم کر لینا جی، بہت ساری چیزیں بچ جائیں. صرف اپنے مقصد کے لیے ہم کتنے لوگوں کے نقصان کر دیتے ہیں. صرف اپنا معاملہ سیدھا کرنے کے لیے ہم ہر بندے کو نقصان میں لے آتے ہیں. نہ، ایسا نہ کریں. ہم پختہ وعدہ کریں، ہم پختہ عزم کر کے جائیں کہ نہیں، میرا جتنا حق بنتا ہے میں امام پاک کے لیے، امام پاک کی محبت کے لیے ایک نیکی کو سلیکٹ کرتا ہوں. میں ساری زندگی جھوٹ نہیں بولوں گا، میں کسی ایسے بندے کے ساتھ تعلق نہیں بناؤں گا جو کبھی بھی حق کی بات کوئی نہیں کرتا، جو مسجد کی طرف کوئی نہیں آتا. اور پھر امام پاک کی محبت میں، امام پاک کی چاہت میں، امام پاک کی الفت میں اس وقت جو بڑا ضرورت کا کام ہے، یہ بات کر کے انشاءاللہ گفتگو کو ختم کر دیا جائے گا. بڑی جس کی ضرورت ہے، حق بات کہنا مشکل ہو گیا ہے، حق بات سننا مشکل ہو گیا ہے، اور حق بات کا پرچار کرنا مشکل ہو گیا ہے. ہر بندہ حق کی بات کوئی نہیں کر سکتا،
اور نہ ہی لوگ ہر بندے کی بات سننے کے لیے راضی ہوتے ہیں۔ کسی بندے کے پاس مقام ہو، عہدہ ہو، کسی بندے کے پاس علم کا عہدہ ہو، نسب کا عہدہ ہو، برادری کا عہدہ ہو، پھر ہو سکتا ہے کچھ بات سن لیں۔ اگر ہم بدلاؤ چاہتے ہیں، اگر ہم تبدیلی چاہتے ہیں، اگر ہم کہتے ہیں کہ دین کی اصلی تصویر ہمارے پاس آئے، ہم اپنے بیٹوں کو علماء بنائیں۔ یار میں غریب مولوی ہوں، ایک میں مسافر ہوں، مجھے کتنے ڈر ہیں، مجھے کتنے خوف ہیں۔ میں کہوں یار میں نے اگر حق بات کی تو لوگ مجھے مسجد سے نکال دیں گے، میں آگے کس جگہ پہ جا کے امامت کروں گا، تو میں اس وجہ سے بات ہی نہیں کروں گا۔ اور پھر لوگوں کو یہ بڑا شکوہ ہے کہ مولوی سیدھی بات نہیں بتاتے۔ یار میں اپنے بیٹے کو مولوی کیوں نہیں بناتا؟ میں اپنے بیٹے کو قرآن کا عالم کیوں نہیں بناتا؟ نہ مولوی کا لفظ نہ لگائیں، قرآن کا عالم میں بناؤں نا جی، اس کو دعوت دوں، میرا بیٹا ساری زندگی حق بات کرنی ہے، حق بات کرنی ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے وہ کرنی ہے، اور اپنے بیٹوں میں سب سے ذہین اور لائق ترین بچہ وہ قرآن کی طرف لے کے آؤں، قرآن کا نور اس کے سینے کے اندر داخل کروں، حدیث رسول کا نور اس کے سینے کے اندر داخل کیا جائے، تاکہ حق بات ہمارے سامنے ہو۔ اور بالخصوص جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو تو ضرور ضرور چاہیے، جو قبیلے کے اعتبار سے بڑے ہیں، جو برادری کے اعتبار سے بڑے ہیں، جو پیسے کے اعتبار سے بڑے ہیں، بچپن سے یہ جرت ہوتی، بچوں میں بچپن سے جرت ہوتی ہے بات کرنے کی۔ یہ جرت بڑے ہو کے نہیں ملتی، یہ بچپن سے جرت بن جاتی ہے، وہ بچپن کے اندر جو سٹیٹس بنا ہے وہ بن جائے گا۔ تو بالخصوص اگر یہ بات ہو جائے کہ ہمارے جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ اپنے بیٹوں کو علماء بنائیں، اور ان کو کہہ دیں کہ نہ کسی کی روٹی کی طرف دیکھنا ہے، نہ کسی کے پیسے کی طرف دیکھنا ہے، نہ کسی کے روپیہ کی طرف دیکھنا ہے، کوئی روپے دے چاہے نہ دے، حق بات ضرور کر کے جانی ہے، پھر تبدیلی آئے گی، پھر نظام تبدیل ہوگا، اور پھر حق ہمارے سامنے ہوگا۔ آج ہم باتیں نہ کریں لوگوں کو کہ یار وہ ہمیں سیدھی بات نہیں بتاتے، ہم بات سیدھی سننا ہی نہیں چاہتے، ہم صحیح مسئلہ سننا ہی نہیں چاہتے، ہم خود حقیقت کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے۔ تو ہمارا بھی حق ہے، ہمارے سے صرف غرباء کا حق نہیں ہے، ہمارا ہم سب مسلمانوں کا حق ہے۔ امام حسین کے شیدائی ہم سارے ہیں، ان کے حقدار ہم سارے ہیں۔ تو انہوں نے جو دین پڑھایا مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کے، ہم اپنے بچوں میں کم سے کم ایک بچہ اور ایک بچی صحیح معنوں میں تو عالم دین بنائیں۔ رسول پاک کا جو علم ہے وہ سینوں میں چلا جائے تو بندہ غریب کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو جو نبی پاک کا نہیں، نبیوں کا وارث ہے، نبی پاک کا نہیں نبیوں کا وارث، وہ بھوکا مر جائے گا، اس کو عزت نہیں ملے گی، اس کو شہرت نہیں ہوگی، اس کا چرچ ضرور ہوگا۔ تو یہ ضرور کریں، ہمارے بچوں میں جو بالکل فرسٹ والی کریم ہے، جو سب سے بڑھ کے اعلیٰ بچہ ہے، جس کا حافظہ مضبوط ہے، جس کا علم مضبوط ہے، جو اپنے کردار 10 بچے ہیں بچے کے خاندان کے اندر، بچے کو والدین کو پہلے پتہ چل جاتا ہے یہ بچہ ٹھیک ہے، اس کے انداز سے، اس کے معاملات سے، اس کی باتوں سے والدین جج کر لیتے ہیں، اندازہ ہی ہوتا ہے نا جی کون سا بندے کے پاس علم غیب ہے۔ تو جو سب سے بہترین ہے، اگر یہ بہتر لوگ آگے آئیں گے، اس سے بڑا فرق ہوگا۔ اللہ رحمت فرمائے، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان پاک لوگوں کا ذکر ہمیشہ اللہ پاک سنتے کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔